السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 1 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 6 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ مغربی ممالک سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل کے الزامات کا ثبوت دیں۔ مغربی ممالک کے ایک مشترکہ گروپ نے اگست میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز کے سابق ملازمین کی ہلاکتوں اور گمشدگیوں کا طالبان پر الزام لگایا ہے۔ تاہم طالبان نے ایسے الزامات کی تردید کرتے ہوئے مغربی ممالک سے الزامات کا ثبوت دینے پر زور دیا ہے۔ خبر رسائی ادارے روئٹرز کے مطابق اتوار کو جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں جرمنی، فرانس، برطانیہ، امریکہ سمیت 21 ممالک اور یورپی یونین نے عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ اور دیگر اداروں کی جانب سے درج کی گئی ایسی مبینہ زیادتیوں کی رپورٹس کی بنیاد پر طالبان پر یہ الزام لگایا۔ جرمن وزارت خارجہ کی طرف سے لگائے گئے الزام میں کہا گیا کہ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مبینہ کارروائیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں اور طالبان کی طرف سے اعلان کردہ عام معافی کے منافی ہیں۔ الزامیہ بیان میں مزید کہا گیا کہ ایسے رپورٹ شدہ کیسز کی فوری اور شفاف تحقیق ہونی چاہیے، ذمہ داروں کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ اس میں کہا گیا کہ ایسی ہلاکتوں اور گمشدگیوں کی فوری روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات کو واضح کیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب طالبان کی وزارت داخلہ کے ترجمان سید خوستی نے ایسی ہلاکتوں کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ انہوں نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ طالبان حکومت کی طرف سے اعلان کردہ عام معافی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی ثبوت ہے تو اس کا ہمارے ساتھ اشتراک کیا جائے۔ سید خوستی کے مطابق ہم سابق حکومتی ارکان کے قتل کے کچھ انفرادی واقعات سے آگاہ ہیں، لیکن یہ نجی دشمنی کی وجہ سے ہوئے اور ہم نے ملوث افراد کو گرفتار بھی کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ امارت اسلامیہ افغانستان کے خلاف محض ایک الزام ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ہیومن رائٹس واچ نے جو بھارت میں کی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموشی کی چادر تان کر کمبھ کرن کی نیند سوئے رہتی ہے، 30 نومبر کو اپنی ایک رپورٹ میں طالبان پر الزام لگایا تھا کہ افغانستان میں طالبان فورسز نے اپنی اعلان کردہ عام معافی کے باوجود 15 اگست کو ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد سے مبینہ طور پر 100 سے زیادہ سابق پولیس اور انٹیلیجنس افسران کو قتل یا جبری طور پر لاپتہ کیا ہے۔ تاہم طالبان کی وزارت داخلہ نے ہیومن رائٹس واچ کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو گرفتار کرے گی جس کو سابق فوجیوں کے خلاف پرتشدد انتقامی کارروائیاں کرتے ہوئے دکھایا جائے گا۔ افغانستان میں 8 ڈکیت گرفتار، بدنام زمانہ سرغنہ ہلاک۔ افغانستان کے 2 صوبوں میں انتہائی سنگین جرائم اور چوریوں میں ملوث ایک گروہ کا سرغنہ مارا گیا، جبکہ 8 ڈکیت گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملک کے قومی انٹیلیجنس ادارے نے ایک بیان میں کہا کہ مشرقی صوبے ننگرہار میں جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس کی خصوصی فورسز نے چوری اور اغوا کی وارداتوں میں ملوث ایک گروہ کے خلاف آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں گروہ کا بدنام زمانہ سرغنہ مارا گیا، جس کی شناخت میون کے نام سے ہوئی۔ آپریشن کے دوران ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ فورسز نے متعدد ہتھیار بھی ضبط کر لیے۔ مغربی صوبے نیمروز میں صوبائی پولیس کے جاری کردہ بیان کے مطابق طالبان سیکیورٹی فورسز نے صوبے میں مختلف آپریشنز کے دوران 8 ڈکیتوں کو گرفتار کر لیا۔ مشتبہ افراد کو ممکنہ قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ سری لنکن شہری کو بچانے کی کوشش کرنے والے کے لیے تمغہ شجاعت کا اعلان۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سیالکوٹ واقعے میں قتل ہونے والے سری لنکن فیکٹری مینیجر کو بچانے کی کوشش کرنے والے ملک عدنان کے لیے تمغہ شجاعت کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ میں پوری قوم کی جانب سے ملک عدنان کو ان کی بہادری پر سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مقتول مینیجر پرینتا کمارا کو بچانے کے لیے نہ صرف خود کی جان کو خطرے میں ڈالا بلکہ خود کو ڈھال بنا کر سری لنکن شہری کو بچانے
بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ یاد رہے کہ پرینتا کمارا کو جب ورکرز کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت وہاں موجود پروڈکشن مینیجر ملک عدنان سری لنکن شہری کو بچانے کے لیے چھت پر لے گئے تھے، لیکن مشتعل افراد کا ہجوم وہاں بھی پہنچ گیا اور پرینتا کمارا کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا۔ تاہم اس وقت سے لے کر آخر تک ملک عدنان مقتول سری لنکن شہری پرینتا کمارا کو بچانے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ ایران کی قومی کرنسی ریال کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کمی۔ ایران کی قومی کرنسی ریال کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے اور اس نے 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری سمجھوتے کی بحالی کی نئی کوششوں کے بعد ریکارڈ نچلی سطح تک ٹھوکر کھائی ہے۔ کرنسی تبادلے کا کاروبار کرنے والی 2 دکانوں اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ہفتے کے روز اوپن مارکیٹ میں ایک امریکی ڈالر 3 لاکھ امریکی ریال سے تجاوز کر گیا ہے۔ یہ سطح آخری مرتبہ اکتوبر 2020 میں دیکھی گئی تھی جب ریال ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ سطح پر گر گیا تھا۔ تہران کے وسط میں کرنسی کے لین دین کا کاروبار کرنے والے 4 تاجروں نے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ڈالر فروخت نہیں کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 میں طے شدہ جوہری سمجھوتے کو بچانے کی کوشش کے ضمن میں گزشتہ ہفتے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے تھے، لیکن یہ مذاکرات جمعے کو ختم ہو گئے اور ان میں کسی ٹھوس پیش رفت کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ہفتے شروع ہونے والا ہے۔ مدارس و مساجد کو فرنگی اور انگریز ختم نہیں کر سکے تو کوئی اور کیسے ختم کر سکتا ہے؟ مدارس و مساجد کو فرنگی اور انگریز ختم نہیں کر سکے تو کوئی اور کیسے ختم کر سکتا ہے؟ ہر دینی جد و جہد کی بنیاد مدرسہ ہے، اس لیے دشمن مدارس سے خائف ہیں۔ مدارس و مساجد کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ وقتی مشکلات کی پرواہ نہ کریں، آخر فتح مبین اہل حق کی ہوگی۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان دینی مدارس کا پشتیبان ہے، اسے مضبوط سے مضبوط تر کر کے دین کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ 23,000 دینی مدارس دارالعلوم دیوبند کا فیضان ہیں۔ ان خیالات کا اظہار مولانا فضل الرحمان، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا محمد حنیف جالندھری، مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا مفتی سید مختار الدین شاہ، مولانا سعید یوسف، مولانا راشد محمود سمرو، مولانا ڈاکٹر قاری عتیق الرحمان، مولانا امداد اللہ یوسف زئی اور دیگر نے الجامعۃ الاسلامیہ بابو زئی مردان میں تکمیل حفظ قرآن کی عظیم الشان سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سالانہ تقریب سے مختلف مقررین نے خطاب کرتے ہوئے دینی مدارس کے ہر قیمت پر تحفظ کرنے اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ مقررین نے کہا کہ مدارس کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی انہیں ڈرانے دھمکانے اور کبھی لالچ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ اہل حق کسی قسم کے خوف اور لالچ کا شکار نہیں ہوتے۔ صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے کہا کہ اگرچہ وقتی طور پر اہل مدارس کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے، لیکن یاد رکھیے کہ انجام کار اور آخری فتح ہمیشہ متقین اور اہل حق کی ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ فرنگی اور انگریز جب تمام تر کوشش کے باوجود مدارس کو ختم نہیں کر سکے تو کسی اور کی کیا مجال کہ وہ مدارس کو ختم کرنے کی بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہر دینی سلسلے اور جد و جہد کی بنیاد مدرسہ ہے، اس لیے ہمیں مدارس کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہے۔ انڈونیشیا میں آتش فشاں پھٹنے سے 14 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ انڈونیشیا میں سیمیرو آتش فشاں کے پھٹنے سے جاوا جزیرے پر کم از کم 14 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق جاوا کے سب سے اونچے پہاڑ سیمیرو میں آتش فشاں پھٹ گیا، جس کی وجہ سے گرم دھوئیں اور راکھ نے مشرقی جاوا صوبے کے قریبی دیہاتوں کو لپیٹ میں لے لیا اور لوگ خوف و ہراس کے باعث علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آتش فشاں پھٹنے سے عمارتیں تباہ ہو گئیں اور قریبی ضلع لوما جنگ کے 2 علاقوں کو ملنگ شہر سے ملانے والا ایک اسٹریٹجک پل ٹوٹ گیا۔ BNPB کے عہدیدار نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 9 کی شناخت کی جا چکی ہے جبکہ 56 افراد زخمی ہیں، جن میں سے اکثر جھلس گئے ہیں۔ BNPB نے کہا کہ کم و بیش 1300 افراد کو نکال لیا گیا ہے جبکہ 9 اب بھی لاپتہ ہیں۔ لوما جنگ ضلع کے رہائشی توفیق اسماعیل مرزوقی، جنہوں نے رضاکارانہ طور پر متاثرین کی مدد کی تھی، انہوں نے کہا
कहा कि टूटे हुए पुल और रजाकारों के पास तजर्बे की कमी की वजह से रेस्क्यू की कोशिशों में बहुत मुश्किल पेश आई। उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की जिसमें देखा गया कि पुलिस और फौजी एहलकार हाथों से लाशें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी खबर रसा एजेंसी अंतारा की रिपोर्ट के मुताबिक लोमा जंग के गांव कोराकोबोकान में इमदादी कारकुनों को एक मां की लाश मिली जो अपने मुर्दा बच्चे को अब भी उठाए हुए थी। एक एनी शाहिद ने बताया कि समरूलोह के इलाके में घर और गाड़ियां मुकम्मल तौर पर राख तले दब गई हैं, जबकि गिरे हुए दरख्तों की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। एक गाय जिसे गांव वाले बचाने में नाकाम रहे थे सड़क के किनारे पड़ी थी। अपने खानदान समेत निकलने वाली 31 साला मकामी खातून हसीना ने बताया कि वाकया बहुत अचानक हुआ था। पहले मैंने सोचा कि ये एक बम धमाका है, फिर अचानक अंधेरा छा गया जैसे ये ज़मीन को तबाह करने वाला हो। हसीना अपने ख़ानदान के हमरा इलाका छोड़ने में तो कामयाब रहीं, लेकिन वो अपने साथ सरकारी कागजात के अलावा कुछ ले जाने में कामयाब न हो सकी। मौसमियाती इदारे के ओहदेदारान का कहना है कि आइंदा 3 रोज़ तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के है, जिसकी वजह से शहरियों को निकालने की कोशिशों में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसके साथ ही खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। मिलते हैं शाम 7 बजे इंडिया की खबरों वाली अगली वीडियो में। और अगर आप 7 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की इंडिया की खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।